میں آپ بولے ہیں، آپ نے خدا سے آخری ابھی دعا کی ہے کہ خدا برکت دے، آمین۔ تو جب آپ 2 گھنٹے 20 منٹ بولے ہیں، آپ خدا سے باتیں کرتے ہیں، تو خدا آپ سے کتنی دیر بولے؟ 5 منٹ، 10 منٹ، کتنا موقع دیں گے؟ آپ باؤنڈ کر سکتے ہیں خدا کو کہ نہیں خدا بس ہم تو 2 گھنٹے بولے ہیں، اب تو صرف ہم سے 5 منٹ بات کر تو ہم سن لیں گے، کیسا ہے؟ یہ ایک کوشچن ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم اتنا بولتے ہیں، اتنا ٹائم لگاتے ہیں ہم دو سنا کے لیے، دعاؤں کے لیے، لیکن جب خدا کے کلام کی باری آتی ہے تو کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ اب وہ ہمارے سے بیٹھنا مشکل ہے۔ لہذا اس پر ذرا دھیان کیجیے گا۔ میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں آپ سب کی محبت کے لیے، اور پاسٹر لیاقت بھٹی ان کی ٹیم کے لیے، مسز کے لیے، بچوں کے لیے، کہ جنہوں نے آج بڑا پرتقبال اچھے طریقے سے استقبال کیا، محبت کے ساتھ، جسے پرتقاب کہا جاتا ہے، خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ قبول کیا، خوبصورت اور نوش دی، اور ایسے لگا جیسے میں اپنی فیملی میں ہوں، آمین۔ تو یہ اچھا لگا، خدا ان کو برکت دے، ان کے لیے بھی بہت تالیاں بجائیں، کیونکہ ان کی محبت کا پیار ہے کہ جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا۔ اور میرے ساتھ راولپنڈی سے پاسٹر سلیم جلال ہے، اور ہم تقریباً 2:30 بجے یہاں پہنچ گئے تھے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ کلام مقدس سننا ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ روز کی روٹی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں چھوٹا سا انٹروڈکشن کرانا چاہتا ہوں اپنے تعلق سے، اس منسٹری کے طرف سے جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، لکھا ہوا ہے کرائسٹ دا کنگ منسٹریز۔ یہاں سے تقریباً 12 سال پہلے لاہور پاکستان سے یہ رجسٹرڈ ہوئی، اور خدا کا شکر ہے کہ ہم اس منسٹری کے ساتھ وفاداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اور ایز اے سی او، فاؤنڈر، چیئرمین، کیونکہ میں بننا نہیں چاہتا، یہ ہمارا یسوع مسیح ہے، کیونکہ یہ جو اوپر لکھا ہے نا کرائسٹ دا کنگ منسٹریز، اس کا مطلب ہے یہ منسٹری خداوند یسوع مسیح کی منسٹری ہے، اس کی میری نہیں ہے۔ لہذا اس چیز کو آپ انڈرسٹینڈ رکھیے گا کہ یہ منسٹری میری نہیں ہے، یہ خدا کی ہے، اور اس میں آپ سب کام کرنے والے ہیں، آمین۔ راولپنڈی میں رہتا ہوں، لال کوٹی صدر میں۔ میرا نام پاسٹر ولسن کامران، میری مسز کا نام سعدیہ ہے، بڑی بیٹی روحامہ، اس کے بعد بیٹا داؤد اور کیمل، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ چھوٹی سی فیملی ہے، بچے ابھی ان میرڈ ہیں۔ کوشش کر رہے ہیں کہ بہت جلد بیٹے اور بیٹی کی شادی کی جائے، آپ کی بہن کی ضرورت ہے۔ یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن اس لیے کرایا کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجھے بائی فیس بک جانتے ہیں، کچھ یوٹیوب کے ذریعے مجھے جانتے ہیں، کیونکہ 4 میرے چینلز ہیں یوٹیوب کے اوپر۔ وائس آف کرسچنز، کرائسٹ دا کنگ منسٹریز کا پیج ہے یوٹیوب کے اوپر، اور ایک سی کیم ٹیلی ویژن کے نام سے، جس پہ میں خادموں کے انٹرویوز ریکارڈ کرتا ہوں، اور ایک ہیلپنگ ہینڈ کے نام سے ہے۔ تو بہت سارے چہرے ایسے ہیں جو میں جب کہیں جاتا ہوں تو مجھے یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے لوگ پہچانتے ہیں۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ لاہور میں بہت سارے خادم ہیں جو مجھے جانتے ہیں، لیکن مجھے نہ وہ جانے، مجھ میں جو میرا مسیح ہے اس کو جانے، آمین۔ اب میں یسوع کے نام میں آج ایک شام پھر تیرے حضور آیا، اور تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیرے بیٹوں بیٹیوں کے ساتھ، اور یسوع کے نام میں ساری فضاؤں کو بڑے کے خون میں چھپاتے ہیں، اور خداوند محنت کرتے ہیں کہ تاریکی کی ساری قوتیں جو خداوند تیرے لوگوں کو تیرے کلام سننے کے لیے ڈسٹرب کرتی ہیں، روکتی ہیں، ان کا دھیان ڈسٹرائے کرتی ہے، یسوع کے نام میں خدا آج کتنا وقت خدا تیری حضوری میں ٹھہرے، تیرے کلام پر دھیان کرے، اور تیرے کلام کی گہری اور عمیق باتیں سنے اور برکت پائیں، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ آج کا مرکزی حوالہ ہم کتاب مقدس میں سے، اور میرے ساتھ ضرور نکالیے گا، مثال کی کتاب میں سے، یا میری رقم پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں بھی لکھا ہوا ہے، اور آپ پلیز کو پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کی کتاب 29واں باب اور اس کی 18ویں آیت، یہاں لکھا ہے
جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں، لیکن شریعت پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ سب بولیے آمین۔ اور یہ جو آخر میں لفظ لکھا ہے نا، شریعت پر عمل کرنے والا مبارک ہے، اسی کے ساتھ ایک اور حوالہ بک آف ریولیشن سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس کے بعد ہم کچھ کتاب مقدس کی باتوں کو آج سیکھیں گے، سنیں گے نہیں بلکہ سیکھیں گے، اور میں آپ کے ساتھ رابطے میں رہوں گا اور آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا بک آف ریولیشن چیپٹر 1 ورس 3 لکھا، اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، اکثر لوگ اس کو غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، پڑھتے غلط ہیں، لیکن اسے بڑے غور دھیان سے سنیے گا۔ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ کون ہے؟ مبارک ہیں، کیونکہ وقت قریب ہے۔ آمین۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اینڈ ٹائم ہے، وقت قریب ہے، اور ہمارے منجی، ہمارے آقا یہوشوا مشیخ یعنی یسوع مسیح کی آمد ثانی بہت جلد ہونے والی ہے۔ کبھی کسی وقت بھی نرسنگا پھونکا جانے والا ہے۔ آمین۔ کسی وقت بھی وہ آ سکتے ہیں، ہم نہیں جانتے لیکن خدا جانتا ہے۔ لیکن جو خدا نے آپ کو گریس پیریڈ دیا ہے، خدا نے آپ کو جو وقت دیا ہے، اس کی ہمیں آج قدر کرنی ہے۔ آمین۔ اور یہ آج کا میسج ہے، یہ بہت ہی خاص ہے، کیونکہ یہاں جو پہلی بات کہ جہاں رویا نہیں، جہاں کوئی تصور نہیں، جہاں کوئی خیال نہیں، جہاں کسی دوست کے ساتھ، خادم کے ساتھ، لیڈر کے ساتھ خدا نے کلام نہیں کیا اور اس نے اپنا دھیان خدا کے ساتھ لگایا نہیں، خدا کے ساتھ جڑا نہیں، وہ ابھی تک ادھورا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کے اندر کوئی ایسا خیال، کوئی ایسی سوچ نہیں ہے۔ اس لیے خدا کا کلام واضح طور پہ کہتا ہے کہ جہاں کوئی رویا نہیں ہوتی وہاں لوگ باؤنڈ ہو جاتے ہیں، قید ہو جاتے ہیں، کس کے؟ اس شریر کے قبضے میں آ جاتے ہیں جن کے پاس کوئی گول اچیو کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی وے نہیں ہوتا، جن کے پاس کوئی راہ نہیں ہوتی، وہ بے قید ہو جاتے ہیں۔ اور ایک قید شخص جو ہے، جب وہ تھانے میں ہوگا، جیل میں ہوگا، یا پتمس کے جزیرے میں اگر اس کو پھینک دیا جائے گا تو آپ سوچیں کہ اس کی حالت کیا ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کس کو پھینکا گیا تھا پتمس کے جزیرے میں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ یہاں اپنا ہاتھ بلند کر سکتا ہے کوئی بھی؟ ہلو جی، کسی کی آواز میں جائیے تھوڑی سی۔ یوحنا رسول، یوحنا جس نے 3 خطوط میں لکھے ہیں اور بک آف ریولیشن کی، اس کو وہاں پھینک دیا گیا اندھیری کوٹھری میں۔ کئی بار ہم ایسی جگہوں پہ قید ہوتے ہیں جہاں ہمیں کوئی امید نظر نہیں آتی، ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہوتا کہ ہم وہاں سے آزاد ہو کے ہم خدا تک پہنچ سکیں یا اپنے لوگوں تک پہنچ سکیں۔ یہ اذیت ناک زندگی جہاں کوئی امید نظر نہیں آتی، لوگ بے قید ہیں، ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، سورسز نہیں ہے، اور ان کے پاس کوئی رویا نہیں ہے، اور وہ بیچارہ و مددگار ہیں۔ لیکن کلام یہ فرماتا ہے کہ ان پر خدا کا ایک فضل ہوا۔ کیا ہوا؟ فضل ہوا، جسے انگلش میں اس کا ٹرانسلیٹ کی گئی کہ اسے لفظ گریس کا نام دیا گیا۔ اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں فضل کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ایک بتا سکتا ہے ہاتھ اوپر کر کے؟ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کچھ شام کلام کی باتوں کو لے کر جائیں، کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائیں تاکہ آپ آگے سکھانے کے لائق بن سکیں۔ آمین۔ آپ کا مجھے ہاتھ چاہیے، غلط جواب دیں گے کوئی پرابلم نہیں ہے، جتنی دیر سے آپ جواب دیں گے یہ ٹائم پیریڈ بڑھے گا۔ شارٹ جلدی بتا دیں، کسی کو پتا ہے فضل کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن گریس کی، فضل کی؟ بھائی کہہ رہے ہیں برکت جی، اور کسی کے پاس کوئی بات ہو؟ خدا کی رحمت، اچھا جی، اور کسی کے پاس پیچھے بھائیوں میں سے کوئی؟
ہم یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہیں. اور میں آج بھائی کی آواز سن رہا تھا جو بھائی پرسش کر رہے تھے, بہت پیارے کی آواز ہے ان کی, میں نے پہلے بھی اپریشیٹ کیا. اور وہ ایک بات کر رہے تھے کہ ہم سب یہاں روزہ رکھ رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, خدا کی بلیسنگ کو لے رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم جو کر رہے ہیں کیا خدا بھی اس سے خوش ہے, کیا ہم قید میں تو نہیں ہیں, یا قید تنہائی میں تو نہیں ہیں, یا کہیں ہم وسیلی میں تو نہیں ہیں. ہمیں یہ آج سوچنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں نے پوچھا کہ خدا نے تو ہم پہ فضل کیا ہے, لیکن آپ اس فضل کی تشریح نہیں پتا. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, پرانے عہد نامے کے اندر جب ہیکل موجود تھی وہاں لوگ قربانیاں کیا کرتے تھے, بیلوں اور بکروں کو ذبح کیا جاتا تھا, اور کاہن لاوی کے گھرانے سے جو تھے وہ قربانیاں گزارتے تھے. اور جب وہ بیلوں کے اوپر یا بروں کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے تو جو کاہن تھا وہ ایک برتن میں خون لے کے خاص مقام میں جا کے وہاں 7 بار اس کا چھکڑاؤ کرتا تھا, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چھٹے مارنا, چھنکاؤ کرنا. اور جب اس شخص جو خدا کے حضور میں آ کے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا تھا کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں, مجھے اس کی معافی 1 سال کے لیے چاہیے, اگر اس کی قربانی قبول ہو جاتی تو وہ جو کاہن اندر گیا وہ سلامتی کے ساتھ واپس آتا تھا, اور اگر وہ قربانی قبول نہ ہوتی تو اس کی فزیکلی ڈیتھ ہو جاتی تھی, اور اسے رسے کے ساتھ کھینچ کے تو باہر لایا جاتا تھا. میننگ یہ کہ وہ اپنی کوششوں سے, اپنی طاقت سے کسی طریقے سے چاہتے تھے کہ ہم آزاد ہو جائیں, ہم نجات حاصل کریں, ان گناہوں سے چھٹکارا حاصل کریں, لیکن ان کے پاس کوئی امید نہیں تھی. وہ سیری کے اندر تھے, مجوسی کے اندر تھے, قید تنہائی کے اندر تھے, اور ان کے پاس کوئی امید نہیں تھی. اور فضل کی جہاں ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کے ہم حقدار نہیں تھے, جس لائق ہم نہیں تھے, خدا نے اس لائق ہمیں بنایا اور اپنے بیٹے کو ہماری دنیا میں بھیج دیا, اور یہ اس کا فضل ہے. تو اس کے وسیلے سے اب رسائی ہماری یسوع مسیح کے بارے خون کے وسیلے سے ہوئی. یہ اس کی ڈیفینیشن. آگے سمجھ آپ کو کہ فضل یہ ہوا, شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی, یوحنا کے انجیل میں لکھا ہے, فضل اور سچائی یسوع مسیح کے ذریعے پہنچی. پڑھ لیجیے گا یوحنا کے انجیل, میں زیادہ ریفرنس نہیں پڑھوں گا. تو فضل اگر آپ پر ہوا ہے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر فضل ہم پہ ہوا ہے تو پھر ہمیں اس فضل کے دائرے میں رہتے ہوئے خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے, اس کے کلام پر عمل کرنا ہے. اسی لیے لکھا گیا ہے کیونکہ شریعت پر عمل کرنے والا. اب شریعت کیا ہے؟ This is the law. یہ کیا ہے؟ تو جانتے ہیں شریعت کیا ہے؟ کوئی ایک بتائے مجھے. جو کلیسیا بولتی نہیں نا وہ کمزور ہو جاتی ہے, اور یسوع نے کہا تھا کہ تسی بولو گے تو پتھر بھی چلاؤ چھڑ دے. سنے ہیں نا؟ شریعت کا مطلب ہے خدا کا کلام, جو میں نے مکاشفہ کی کتاب میں سے آپ کو حوالہ پڑھ کے دیا. سنا تھا نا آپ نے مکاشفہ پہلا باب 3 آیت میں؟ کس کس نے سنا تھا؟ کس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا؟ یہ شریعت کی کتاب جو ہے یہ خدا کا کلام ہے. یہ بک آف جینیسس ٹو ریویلیشن ہے. اگر وہ کہے یہ پرانا نام ہے اسے ہمیں نہیں پڑھنا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کلام کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. یہ پیدائش کی کتاب سے مکاشفہ تک یہ سارا لا قانون خداوند کے کلام کو سمجھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے, اس کی اچھی انڈرسٹینڈنگ کرنے کے لیے ہماری زندگی کے اندر بہت ضروری ہے. ایک اور حوالہ دوسرا تواریخ 15واں باب, کیونکہ جب آپ خدا کے کلام کی انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتے, خدا کے کلام پر دھیان نہیں کرتے, تو کچھ کی ورڈز ہیں جو اس حوالے کے اندر ملتے ہیں. اس کو ذرا غور سے سنیے گا. یہ ہے کہ خداوند تمہارے ساتھ ہے جب تک تم اس کے ساتھ ہو. یہ ذہن میں رکھیے کہ جب تک آپ خدا کے ساتھ ہوں گے وہ آپ کے ساتھ ہوگا. اگر آپ خدا کے ساتھ نہیں ہیں تو وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. اگر آپ روزے رکھ رہے ہیں, فرضی روزے رکھ رہے ہیں, اپنے پیٹ کو تکلیف دے رہے ہیں, لیکن خدا کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے, آپ بے قید ہو چکے ہیں, آپ کے پاس کوئی رویا نہیں ہے,
تو پھر یہ بات آج سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر تم اس کے طالب ہو تو وہ تم کو ملے گا. طالب کا مطلب ہے کہ طالب علم جو سیکھنے کی خواہش رکھتا ہے. اور ہم سب یہاں طالب علم ہیں. میں خود ایک طالب علم ہوں. خدا کے کلام کو سیکھتا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. آمین. آمین. آپ کو سمجھ آیا؟ یہ سچی بتائیے گا جی. آپ کو کلام کی. آپ کے ہاتھ مجھے یہ بتانے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. نہیں آ رہی نا سمجھ؟ آ رہی ہے. کیونکہ یہ جو حوالہ ہے نا جو بھائی صاحب نے دیا ہے یہ کوئی ایکسپلین کرنا آسان بات نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ ٹائم دینا پڑے گا اور آپ جب درمیان میں آئیں گے اور اینڈ میں آئیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آج کا یہ حوالہ جو ہے ہمارے لیے کیا ویلیو رکھتا ہے. آمین. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اور اگر تم اسے ترک کرو تو تم کو ترک کرے گا. ہم بہت دفعہ خدا کو ترک کرتے ہیں. خدا کے رابطے میں نہیں رہتے. اس کے ساتھ ہمارا کمیونیکیشن رابطہ نہیں ہوتا. صرف فرضی لفظی. بھائی جی میرے لیے دعا کرنا جی ضرور کریں گے. جی دعاؤں میں یاد رکھنا جی ضرور رکھیں گے. کرتا کوئی بھی نہیں ہے دعا. بھائی جی آپ بائبل اسٹڈی کے لیے آئیں گے جی تو آتا کوئی نہیں ہے. پادری صاحب کہتے ہیں سنڈے کو ٹائم پہ آئے کوئی بھی نہیں آتا. سب بہت ساری چیزیں ہیں جہاں ہم قید ہو چکے ہیں. ہمارے پاس کوئی رویا نہیں ہے. پالوس رسول کہتا ہے کہ ایسے دوڑو تاکہ جیتو. ہماری دوڑ اچیومنٹ کے لیے کوشش کے لیے ہے اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے. اس میں ہمت نہیں ہارنا. چاہے آپ بیمار ہیں کمزور ہیں کسی بھی حالت میں ہیں جس حالت میں آپ بلائے گئے ہیں اس کی شکر گزاری کرنا شروع کریں. تب خدا کا جو منصوبہ ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر پورا ہوگا. وہ کہتا ہے آپ بڑی مدت سے بنی اسرائیل بغیر سچے خدا اور بغیر سکھانے والے کاہن اور بغیر شریعت کے رہے. نہ وہ سیکھتے رہے نہ وہ کاہنوں سے پوچھتے رہے نہ انہوں نے کوئی ٹریننگ لی اور نہ وہ خدا کے ساتھ ان کا تعلق رہا. ایمان کی کتاب جب آپ پڑھتے ہیں دوسرا باب اس کی 42ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ رسولوں سے تعلیم پانے رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور آخر میں کیا لکھا ہوا ہے کسی کو پتا ہے؟ میں تو بول دوں گا. جی کسی کو پتا ہے؟ آپ بولتے نہیں ہیں کیا وجہ ہے؟ یہ کلیسیا بولنے والی ہونی چاہیے. دعا کرنے والی. 4 باتیں تھیں ان کے اندر. آج ہمیں کلام میں سے ان چیزوں کو سیکھنا ہے. لیکن میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ اور شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ ایزی ہو جائیں. آپ مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑے سے آپ شاید اس کلام کی باتوں کو سمجھنے کے لیے سمجھ رہے کہ یہ مشکل ہے لیکن میں تھوڑا اس کو آسان کرتا ہوں. آمین. آمین. اچھا 4 چیزیں ہیں جس میں ہم بڑی خاص سیکھیں گے. آپ ان کو نوٹ کر لیجیے گا. نمبر 1 زندگی پانے کے لیے لوگوں کو خدا کی ضرورت ہے. نمبر 1 یہ پوائنٹ ہے. دوسرا خدا سے جدائی کی حالت یا خدا سے علیحدگی. نمبر 3 خدا سے جدا ہونے کے نتائج کیا ہیں. اور آخری پوائنٹ ہے یسوع جو خدا سے جدائی کے مسئلے کو حل کرتا ہے. یہ 4 پوائنٹ ہیں. یہ آج آپ جب ان کو غور سے سنیں گے سمجھیں گے موچی کے ساتھ تو پھر آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اب زندگی پانے کے لیے ہم لوگوں کو کس کی ضرورت ہے؟ یسوع مسیح کی ضرورت ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. اگر ہم اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہم کیا ہے؟ بے قید ہو چکے ہیں. ہمارے پاس کوئی راستہ بے نہیں ہے. اس لیے ہمیں زندگی پانے کے لیے کس کے پاس جانا ہے؟ خدا کے پاس جانا ہے. یسوع مسیح کے پاس جانا ہے. لیکن یہ زندگی ہمیں ملی کیسے؟ اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس کو ذرا دیکھیے بک آف جینیسس پیدائش کی کتاب اور اس کا 2 باب اس کی 7 میں لکھا ہے کہ خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا. ہم تو مٹی سے بنائے گئے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ہی آپ نے ایش ویڈنس ڈے کو سیلیبریٹ کیا نا آپ نے؟ کتنوں نے کیا تھا؟ اپنے باتوں پہ لگائی اس راکھ کو.
کچھ ہاتھ ہے باقی تو میرا بغیر کس نے نہیں لائی نا. خدا نے انسان کو کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا. روح خودش عبرانی کا یہ لفظ ہے. یہ بھی اس کا دم جیسے میں بولنے لگا ہوں یعنی ایسے خدا نے دم پھونکا تو انسان جدی جان ہوا ہے. اب خدا نے ہمیں جان دی ہے, خدا نے ہمیں زندگی دی ہے, ہمیں خدا نے روح دیا ہے. اب انسان کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ خدا کو پانے کے لیے کیا کرے؟ کوشش کرے, جستجو کرے اور اس کا درد رکھے. اب ایک عورت کا جب بچہ جننے لگتی ہے, جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو اس وقت اسے اتنی درد کا احساس نہیں ہوتا, لیکن جب اس کا ٹائم آ جاتا ہے, جیسے مقدسہ مریم کا وقت آ گیا اور مقدسہ مریم نے یسوع مسیح کو جنم دیا, ہماری بہن بیٹیاں جب اس تکلیف سے گزرتی ہیں اس وقت انہیں احساس ہوتا ہے کہ کس تکلیف سے انہوں نے اس بچے کو جنم دیا ہے. ہمیں خداوند یسوع مسیح نے اسی طرح اپنے لہو سے ہمیں خریدا ہے, سینچا ہے. اس نے اس تکلیف کو جو کروسیفکشن تھی, صلیب پر تھی, اپنے لہو کو بہا کے ہمیں زندگی بخشی ہے. اور اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کی زندگی کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگلی راہ میں جانا ہے. اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ وہ آدم, وہ انسان جسے خدا نے بنایا تھا, خدا اس سے بڑی محبت کرتا تھا. خدا میرے اور آپ سے بھی محبت کرتا ہے. آمین. آپ آمین بول سکتے ہیں اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے. اور دیکھا کہ انہوں نے خداوند کی آواز جو ٹھنڈے وقت میں تھی وہ سنی یا سنتے رہے جب تک اس حکم کو جو خدا نے کہا تھا اس سے نہ آشنا تھے. آمین. اور دیکھا کہ آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو پھر خداوند کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا. یا دو تین چیزیں ہیں جو واضح کرنی بہت ضروری ہے. پہلی بات کہ جب خداوند خدا ٹھنڈے وقت میں باغ سے پھرتا تھا تو اس وقت آدم و حوا کی حالت کیا تھی؟ وہ کس حالت میں تھے؟ جی تو بتا سکتے کس حالت میں تھے وہ؟ یہ چیزیں اگر آپ لکھ لیں گے نا تو یہ آپ کی زندگی کے لیے بڑی کارآمد ہوگی. یا آپ ذہن میں ڈال لیجیے کہ آدم اور حوا باغ عدن کے اندر خدا سے ہم کلام ہو رہے ہیں, خدا سے کنورسیشن کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. ان کی حالت کیا ہوگی؟ جسمانی فزیکلی کیا ہوگی؟ جی جی کیا تھی؟ نارمل حالت تھی؟ نہیں, نارمل حالت نہیں تھی. جی بتائیں بے شک غلط ہی بتائیں. جی بھائی جی مجھے بولے. آمین. بہت اچھا, بہن کے لیے تالیاں. اب میں اس کو واضح کرتا ہوں ٹائم تھوڑا ہے. جب آدم اور حوا خدا سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے ٹھنڈے وقت میں, اس وقت آدم اور حوا کا بدن جو تھا وہ جلالی تھا. اسے انگلش میں کہتے ہیں گلوریفائڈ باڈی. جلالی بدن میں جلال خدا کا اس وقت پریزنٹ میں تھا اور وہ ڈائریکٹ خدا سے بات چیت کرتے تھے, کمیونیکیشن کرتے تھے, کیونکہ وہ جلالی تھا اور وہ جلالی بدن میں تھے ہماری ہوار آدمی. اور خدا نے ان کو بنایا اس لیے تھا تاکہ وہ خدا کی گلوری کو دیکھ سکیں اور خدا ان کے ساتھ بات چیت کر سکے. یہ انسان کی پہلی سچویشن تھی جسے خدا نے بنایا تھا. ہم تو شکر کرتے ہیں خدا کا کہ ہمیں اس نے بنایا کس پوزیشن میں تھا اور ہم آج ادھر گئے ہیں. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کدھر آ گئے. ہمیں بنایا کہاں پہ تھا؟ خدا سے باتیں کرنے کے لیے. ہماری جو باڈی تھی وہ جلالی تھی, اور جلالی کیا باڈی ہوتی ہے؟ ان کا جسم نہیں ہوتا, اس کے ماس اور ہڈی نظر نہیں آتی, وہ جسم نظر نہیں آتا کیونکہ وہ جلال والا ہوتا ہے. اب ایک میں حوالہ آپ کو دوں گا, آپ کو سمجھ آ جائے گی. بزرگ موسیٰ کو آپ نے سنا ہوگا کوہ سینا پہ, جب بنی اسرائیلی قوم کے ساتھ خدا کلام کرنا چاہتا ہے تو بزرگ موسیٰ کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ بتائیں, میں بتاتا ہوں بنی اسرائیلی قوم کو. تو بنی اسرائیلی قوم کہتی ہے کہ خدا
ہم تجھے دیکھ نہیں سکتے. شکوا کرتے ہیں نا بہت سارے، ان کے بہت شکوے گلے بھی تھے، لیکن بزرگ میں موسیٰ کو کہتے ہیں کہ تو ایسا کر، خود بات کر اور ہمیں بتا. اور لکھا کہ جب بزرگ موسیٰ نے خدا سے کلام کیا تو اس کا چہرہ گلوریفائی ہو گیا، جلالی ہو گیا، نور والا ہو گیا، اور بالکل سفید اس کا چہرہ ہو گیا، اور یہاں تک اسے ایک رومال لے کر اپنے چہرے کو چھپانا پڑا. یہ خدا کی گلوری ہے. اس ڈیسٹینیشن میں خدا نے ہمیں بنایا، لیکن ہماری پوزیشن چینج ہو گئی. ہم نے اس راہ کو بگاڑ لیا. آج ہم بہت روزے رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، چرچز کے اندر افطاریاں کرواتے ہیں، لیکن ہم اس جگہ کو بھول کے ہم آئے کدھر سے؟ ہمیں پتہ ہے ہم راولپنڈی سے آئے ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہم اپنے گھر کو ہی بھول گئے. ہمارا اصل گھر تو وہ باغ عدن تھا. آمین. اب خدا اسی باغ عدن میں آپ کو میں آخر میں بتاؤں گا کہ کدھر لے کے جانا چاہتا ہوں. لیکن حالت کیا یاد تھی کہ وہ خدا سے ٹھنڈے وقت میں باتیں کرتا، اور اس کی بیوی پھر جب گناہ کر جاتے ہیں پھر خدا کہتا ہے ہاں جی کدھر ہو؟ اے آدم تو کدھر ہے؟ اے میری بیٹی تو کدھر ہے؟ اے میرے بیٹے تو کدھر ہے؟ تو پھر وہ جواب بھی دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کیا جواب دیتے ہیں؟ وہاں لکھا ہے انہوں نے خداوند کے حضور اپنے آپ کو چھپایا. اب کون سی جگہ پر اس نے چھپایا کسی کو پتا ہے؟ باغ عدن میں انہوں نے چھپایا اپنے آپ کو. کس میں چھپایا؟ پتوں میں. کون سے پتے تھے؟ کیلوں کے؟ ہاں جی ویری گڈ. بھائی صاحب نے تو صحیح بتا دیا. انہوں نے انجیر کے پتوں میں اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی. کئی دفعہ ہم گناہ کرتے ہیں، گھر میں چوری کرتے ہیں، ماں باپ کے پیسے نکالتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے. پھر کسی طرح سے ہم سیدھا پٹھا بات کر کے الٹی سیدھی کسی طرح کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے بھی ایسا کیا کہ انجیر کے پتوں کو لے کے اپنے آپ کو چھپایا. اب سوال یہ ہے کہ انجیر کے جو پتے ہیں وہ کتنا ٹائم جو ہے وہ اس میں ان کو چھپا سکیں گے؟ 2 دن 4 دن ہفتہ 10 دن مہینہ 10 سال 20 سال کتنے؟ جی آواز نہیں آ رہی مجھے. کتنا ٹائم انہوں نے انجیر کے پتوں میں اپنے آپ کو چھپایا ہوگا؟ مشکل ہے آپ کے لیے. انجیر کے پتے ہوں، وہ چاہے کیلے کے پتے ہوں، چاہے سیب کے پتے ہوں، کوئی بھی پتے ہوں، جب آپ ان کو سیتے ہیں نا تو زیادہ 10-15 دن کے بعد 20 دن کے بعد وہ سوکھ جاتے ہیں، اور وہ ہاتھ میں ایسے کریں گے نا تو وہ پڑ کر کیا ہو جائیں گے؟ کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. اتنی سی بات ہی آپ سمجھے نہیں. انہوں نے وقتی طور پہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی. ہم بھی میں نے پہلے اس لیے میں نے مینشن کر دی تھی بات کہ ہم وقتی طور پہ کوشش کرتے ہیں کسی طرح سے اپنے آپ کو چھپائیں، اور نہیں ایسے نہیں کیتا. بچے چیز چوری بھی کر لیتے ہیں اور ماں باپ کو کہتے ہیں نہیں میں نے کچھ نہیں اٹھایا، اور اٹھایا بھی ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم ایسا کرتے ہیں. انہوں نے ایسی کوشش کی، لیکن خدا ہمارا رحیم ہے، خدا ہمارا وفادار خدا ہے. اس نے انسان کی حالت کو دیکھا کہ یہ ناممکن بات ہے یہ اپنے آپ کو چھپا سکیں، کیونکہ انہوں نے جو گناہ کیا تھا اس سے وہ چھپ نہیں سکتے تھے، کیونکہ گناہ انسان کو ننگا کر دیتا ہے. اور ان کو اپنا بدن جب نظر آیا کہ ہم ننگے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا. لیکن یہ خدا کا فضل تھا کہ خدا نے ان کو پرماننٹلی اس باغ عدن میں ان کے ننگ پن کو ڈھانپ دیا. آپ جانتے ہیں کس سے خدا نے ڈھانپا تھا؟ کوئی ایک بتائے مجھے ہاتھ اوپر کر کے. یس پریز دا لارڈ. ویری گڈ. بہت اچھا. اب مجھے مزہ آیا. اب برکت ملی کہ کچھ آوازیں آنی شروع ہوئی. اب چمڑے کے کرتے بنائے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کرتے کہاں سے آئے؟ چمڑا کدھر سے آیا؟ شارتن ہے ادھر، لیکن ایسا نہیں ہے. بیٹا نہیں ذبح ہوا. کلام مقدس میں ایک جگہ ہمارا لکھا ہے کہ وہ ازل سے ذبح ہوا برا ہے، لیکن وہ مشابت ہے، وہ سائنس ہے کہ یہ شروع سے ہی کام ہوا. اور واقعی ٹھیک ہے جو آپ نے بات کی، وہ میچ اسی کے ساتھ کرتی ہے کہ خدا نے باغ عدن میں ایک برا لیا، اس کو خود ذبح کیا، اور پہلا خون جو ہے وہاں عدن کے اندر بہایا گیا، اس کو ذبح کیا گیا، اور اس کے
چمڑے کو پرماننٹلی بنا کے کرتے دیے گئے. اور آپ کو پتا ہے یوحنا اونٹ کے یس ویری گڈ. اب اچھا لگا, ویری گڈ. ٹھیک ہے جی, 3 بار پڑھے تو لکھا ہے سوٹ کے کپڑے پہنتا تھا, شاید ٹڈیاں کھاتا تھا. تو یہ لباس جو ہے یہ فور ایور چلتا ہے, چمڑا کبھی خراب نہیں ہوتا. اب حالت یہ تھی کہ ہمیں خدا تک پہنچنے کے لیے ہمیں خود بہت کوشش کرنی پڑی, لیکن ہم کیا ہوئے, ناکام رہے. کیا ہوئے, ناکام رہے. آج اب جتنے مرضی روزے رکھ لیں, جتنے مرضی لوگوں کو آپ کھانا کھلا لیں اور تالیاں کرا لیں, اگر آپ خدا کے ساتھ آپ کا ریلیشن نہیں ہے, اگر خدا کے ساتھ آپ اس حالت میں نہیں ہیں جس حالت میں آپ بلائے گئے تھے, تو پھر آپ کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کیسے خدا تک پہنچیں گے. آمین. سائیڈ پہ کر لیں, ادھر والے لوگ میرا چہرہ نظر آنا چاہیے, پلیز اس کو سائیڈ پہ کر لیں. اب لکھا ہے اس کے بارے میں یرمیہ نبی بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. ابھی جو ہم جس حوالے کو دیکھ رہے ہیں یہ ہوا یہ کہ خدا کا انسان کے ساتھ جو تعلق تھا وہ ٹوٹ گیا, ایک جدائی آ گئی. اور جب جدائی آ جاتی ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتی ہے. دعا کریں کہ ہماری زندگی کے اندر جدائی کبھی نہ خاندانوں میں آئے, نہ فیملیز کے اندر آئے, نہ خدا کے خادموں میں آئے. آمین. یرمیہ کہتا ہے کہ میرے لوگوں نے 2 برائیاں کی ہیں. کیا کی ہیں؟ 2 سنز کیے ہیں. انہوں نے مجھے آب حیات کے چشم کو تر کر دیا. خدا شکوہ کرتا ہے کس سے؟ انسان سے. انسان سے شکوہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اپنے لیے اس نے کیا کیے, ہوش ہوتے ہیں, شکستہ ہوش جن میں پانی نہیں ٹھہرتا. ایسے حوض اس نے بنایا ہے جدھر پانی رکتا ہی نہیں ہے. کمائی آتی ہے رکتی نہیں ہے, دعائیں کرتے ہیں شفا نہیں آتی, کیونکہ ہم بے قید ہو چکے ہیں. ہمارے پاس کوئی رویا نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی بے نہیں ہے. اور یرمیہ یہ شکایت کرتا ہے. اور یرمیہ ہی کا ایک اور حوالہ ہے 3 باب کی 20ویں آیت میں. یہ جدائی کی حالت ذرا غور سے دیکھیے گا. اب یہاں ہماری جب خدا کے ساتھ جدائی ہوگی تو اس کے اثرات کیا ہوں گے, اثرات کیا ہوں گے, اور اس کے نتائج کیا ہوں گے, اس کو ذرا غور کیجیے. 3 باب کی 20 آیت میں لکھا ہے, جس طرح خدا فرماتا ہے اے اسرائیل کے گھرانے, جس طرح بیوی بے وفائی سے اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے, اسی طرح تو نے مجھ سے بے وفائی کی. آج بھی اس بات کو آپ یقین سے جانیں کہ بہت ساری ایسی عورتیں ہیں. مثال کی کتاب میں نے پچھلے دنوں حوالہ پڑھا تھا کہ نوجوان بہنیں جو ہیں, بیویاں جو ہیں, وہ خامدوں کے ساتھ بے وفائی کرتی ہیں. اور یہی حوالہ یرمیہ کوٹ کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح بیوی بے وفائی سے اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے, اسی طرح تو نے مجھے چھوڑ دیا. اب میاں اور بیوی کا جو عہد ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے. اور ہم انسان کیا ہے, کئی دفعہ اس عہد کو بھول جاتے ہیں. بائبل مقدس کے اوپر دونوں ہاتھ رکھے, دونوں نے کہا میں دکھ میں, سکھ میں, خوشی میں, غمی میں ساتھ رہوں گی. لیکن کئی دفعہ ہم بھول جاتے ہیں. لیکن پیدائش کی کتاب میں اس کے بارے میں کچھ اور لکھا ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں پیدائش 3 باب کی 16 آیت میں وہاں لکھا ہے کہ تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی. اس کو کہا گیا, عورت کو کہا گیا. اب جو عورت خامد کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے, اپنے مزاجی خدا کو چھوڑ رہی ہے, تو کلام مقدس کے برعکس لکھا ہوا ہے. خدا نے جب آدم و حوا کو بنایا تو خدا نے عورت کو کہا کہ تیری رغبت جو ہے, تیری توجہ جو ہے, تیرا جو دھیان ہے وہ تیرے شوہر کی طرف ہوگا. اور آج بہت ساری ایسی بہنیں ہیں جن کے خاوند ڈیوٹی پہ جاتے ان کو فون کرتی ہیں, آنی کتنے ہو, کتنے میں جاؤ گے, کیا کر رہے ہو, بہت کالیں کرتی ہیں, پوچھتی ہیں کہ کئیاں نو پتہ ہی کوئی نہیں. ایسی بے وفائی ہمیں خدا کے ساتھ بھی نہیں کرنی اور اپنے خامدوں کے ساتھ بھی نہیں کرنی, کیونکہ خدا نے ہمیں ایک بنایا ہے. اس لیے بے وفائی جو ہے وہ خطرناک حالت کو پیش کرتی ہے. آمین.
ایک اور حوالہ یرمیہ 8:5 میں کلام مقدس کی یہ جو آج چیزیں ہیں نا کچھ، یہ ہمیں خدا کے قریب لائیں گی، کیونکہ ہماری زندگی کے اندر بہت سارے ایررز ہوتے ہیں جن کو کبھی ہم نے سیکھا نہیں ہے، کبھی غور و خوض نہیں کیا، ہماری جو کمزوریاں ہیں ہم پہ ظاہر نہیں کی گئی۔ بھائی کا مجھے نام نہیں آتے تھے، وہ بھی جنہوں نے شرٹ پہنی تھی جو کمپیئرنگ کر رہے تھے، انہوں نے آج دعا کی کہ خدا ہماری کمی کمزوریاں جو ہے وہ آج ظاہر کر، تو اپنے کلام سے ہمیں بتا کے کہاں کہاں کمزور ہے، میں ان باتوں کو غور سے سن رہا تھا۔ اور یرمیہ کلام مقدس میں فرماتا ہے پھر یروشلم کے لوگوں سے کیوں ہمیشہ کی برگشتگی ہو رہی ہے؟ اب یروشلم کے لوگ کون ہیں؟ وہ یسوع مسیح کے ساتھ جڑنے والے لوگ ہیں۔ یروشلم کا کون بادشاہ تھا جو گدی پر گیا؟ کون بیٹھا تھا؟ یروشلم سے گزرا تھا نا۔ اور سب عورتیں کیا کہتی ہیں؟ یروشلم کی بیٹیاں کیا گاتی تھیں؟ ہوشانہ ہوشانہ لوگ بھی کہتے تھے۔ آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ہم کہاں ہیں؟ اور لکھ رہا ہے کہ وہ خداوند کا انکار کرتے ہیں۔ آج یہ ضرور دیکھیے گا کہ ہماری حالت جو باب عدل میں تھی، اب علیحدگی کے وسیلے سے اب ہم کس جگہ پہ آئے ہیں، اس کو ذرا غور سے ذہن میں رکھیے گا۔ اور نیکسٹ عیسائی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ بدکرداری سے لدی ہوئی قوم۔ بد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برا، اور کار کا مطلب ہوتا ہے کرنے والا، یعنی ہر ایک وہ بدی کا کام، برا کام جو خدا کی نظر میں برا ہو۔ ڈاکو سلیب پر تھے دائیں اور بائیں، ان کو بدکار بھی کہا گیا، ڈاکو بھی کہا گیا، اور ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بدکار کا کہ وہ نافرمانی کرنے والے، خدا سے منحرف برگشتہ ہونے والے۔ اور کلام مقدس میں اس کے بارے میں بزرگ یشعیاء کہتا ہے کہ ان کی نسل جو ہے وہ مکاری میں چلی گئی، اسیری میں چلی گئی، انہوں نے خدا کو ترک کر دیا، اس کو حقیر جانا، اس کے قدوس نام کو حقیر جانا اور اسے چھوڑ دیا۔ یہ انسان کی حالت تھی جب وہ خدا سے علیحدہ ہو گیا۔ اب دوسرے حصے میں ہم آتے ہیں کہ ہم خدا سے علیحدہ تو ہو گئے، ہم خدا سے جدا تو ہو گئے، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب خدا سے جڑنے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں اپنی حالت پر خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھ کہاں سے گرا ہے۔ اگر کہیں ہم گرے ہیں پھر آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں سے گرے ہیں، ہم اس اٹھنے کے لیے اپنے آپ کو کیا کریں؟ تیار کریں۔ آمین۔ اب تیسری حالت ہے کہ خدا سے جدا ہونے کے نتائج کیا ہوئے؟ ہم نے گناہ کیا، برگشتہ ہو گئے، خدا سے دوری ہو گئے، وہ جسم خدا نے دیا جلالی مگر اس سے جدا ہو گئے، منحرف ہو گئے، خدا کے کلام کو رد کر دیا، بے وفائی بیوی کی طرح خدا کو چھوڑ دیا۔ اب اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ اس کے لیے لکھا ہے چنانچہ خدا نے آدم کو باغ سے نکال دیا، اس خوبصورت جگہ سے نکال دیا۔ یہ اس کا نتیجہ ہوا کہ جب ہم نے خدا کو ترک دیا تو پھر خدا نے اس کو باغ سے نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو جو پھر شعلہ زن تلواروں کو رکھ دیا تاکہ زندگی کی راہ کی حفاظت کریں۔ خدا نے خاص پہرا لگا دیا۔ انہوں نے تو کر لیا گناہ، اب خدا سے جلال سے کیا ہو گئے ہیں؟ محروم ہو گئے۔ اب خدا نے فرشتوں کو کھڑا کر دیا کہ اب ادھر نہیں آ سکتے۔ یہ اس کا نتیجہ ہوا۔ آمین۔ اب دیکھتے ہیں اگلا حوالہ، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ افسیوں پالوس رسول میں جو خدا سے ریلیٹڈ تھا، خدا کے ساتھ باتیں کرنے والا شخص تھا، خدا کی روح کی تحریک سے باتیں کرتا تھا، 4 باب اس کی 18ویں آیت میں کہتا ہے کہ ان کی عقل جو تھی وہ تاریک ہو گئی تھی۔ اب تاریک کس نے کی؟ اس حاکم نے جو دنیا کا تھا۔ کون تھا؟ دنیا کا تھا۔ دنیا کا سردار جانتے ہیں کون ہے؟ جی، جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ ان کی عقلوں کو تاریک کر دیا اور اس کی نادانی کے سبب سے جو ان میں تھے اپنے دنوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے کیا ہو گئے؟ خارج ہو گئے۔
ہماری زندگی کیا تھی؟ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہم خدا سے خارج ہو گئے، علیحدہ ہو گئے. کوئی رویا نہیں ہمارے پاس، کوئی ہمارے پاس لیے نہیں ہے. اور یہ علیحدگی خطرناک صورت اختیار کرتی ہے. اور کلام مقدس میں یرمیہ پھر فرماتا ہے کہ اے خداوند اسرائیل کی امید کا، تجھ کو ترک کرنے والے سب شرمندہ ہوں گے. کون ہوں گے؟ ترک کرنے والے شرمندہ ہوں گے، اور مجھ کو ترک کرنے والے خاک میں مل جائیں گے، کیونکہ انہوں نے خداوند کو جو آب حیات کا چشمہ ہے ترک کر دیا ہے. آج کتنے ہیں جو ہم ہوٹوں سے اس کا اقرار کرتے ہیں لیکن ان کا دل دور ہے. بہت ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، ہم خداوند خداوند کہتے رہتے ہیں. اسی نے کہا اس دن میں تم سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت کیا کی واقفیت تجھے آپ ہی کیا ہے، میں نہیں کیا، میں کلاہوں کے کیا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو، ہماری اس سے محبت ہو، کیونکہ ہم اس کے لیے آئے ہیں نا. ہم کلام کو لینے کے لیے آئے ہیں. تو کلام سخت بھی ہے، یہ مارتا بھی ہے اور پیار بھی کرتا ہے. خداوند کی یہ خوبی تھی. آمین. اچھا اب یہ ہے ایک اور حوالہ یرمیہ کی کتاب میں سے پرانے نامے کے اندر خداوند کی بڑی خوبصورت باتیں ہیں جن کو کئی بار ہم اسکپ کر جاتے ہیں. 15واں باب چلیے آدمی لکھا خدا فرماتا ہے مجھے ترک کیا اور برگشتہ ہو گئی. کون؟ وہ قوم. کہتا ہے پھر ایسی قوم جو مجھے ترک کرے گی اسے میں برباد کر دوں. ابلیس نے جو کام کیا اس نے اپنی بربادی کے لیے اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کیا. اس نے کہا نہیں 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 میں تو شمرا اونچا کروں گا. اور اس کو پتا تھا کہ اس کے دن کا کام ہے، اس نے جو کیا ہے، لیکن وہ نہ ماننے والی بات. لیکن آدم اور حوا کمزور تھے نا. اس کے لیے خدا نے میرے اور آپ کے لیے کام کیا ہے. خدا نے ہمیں ترک نہیں کیا، لیکن وہ قومیں جنہوں نے خدا کو ترک کیا ان کا انجام یہ ہے. لیکن خدا نے ہم پر کیا کیا ہے؟ ترس کیا ہے. اور ہوسیہ کی کتاب اس کے بارے میں کہتی ہے کہ وہ لوگ جو ہے، وہ لوگ جن سے میں پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، اس حوالے کو ذرا غور سے سنیے گا. وہ کہتا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہو. انہوں نے معرفت کو رد کر دیا، کلام کی شرع کو رد کر دیا، خدا کے آئین کو، احکام کو ترک کر دیا اور اپنے لیے معبود بنائے. اپنے لیے انہوں نے وہ گھونسلے بنا لیے، وہ گھر بنا لیے، اپنے لیے معبود بنا لیے، اپنے لیے بہت ساری چیزیں تیار کر لی، لیکن ان کو وہ زندگی نہیں دے سکتے. وہ عدم معرفت میں ہلاک لوگوں کو سمجھ ہی نہیں تھی. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو عدم معرفت میں ہلاک ہوتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں چونکہ تم نے معرفت کو رد کر دیا. معرفت کہتے ہیں عقل کو، فہم کو، سوچ کو. ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. کلام کہتا ہے کہ انہوں نے اس کو رد کر دیا، ختم کر دیا. تو پھر خداوند نے کہا کہ میں تمہاروں بھی رد کرنا. کلام میں لکھا ہے کہ میں تم کو رد کروں گا تاکہ تم میرے حضور کاہن نہ ہو. اب یہ ان کاہنوں کے لیے بھی ہے، ان خادموں کے لیے بھی ہے، ان لیڈرز کے لیے بھی ہے، ان ڈیکنز کے لیے بھی ہے، مبشروں کے لیے بھی ہے، ان ورشپ کے لیے بھی ہے. اگر کوئی عدم معرفت سے ہلاک ہو رہا ہے تو ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. اور وہ کہتا ہے چونکہ تم نے اپنے خدا کی شریعت کو بھول گئے اس لیے میں بھی تیری رات کو بھول جاؤں گا. پطرس رسول اور یوحنا جب اسرائیل میں کلام سناتے تھے، ایمان کی کتاب میں لکھا کہ جب ان کو کلام سناتے تھے تو جب وہ سنتے تھے خدا کا کلام ان کے دلوں پہ لگتا تھا. اور کلام میں لکھا کہ جب وہ کلام سنتے تھے ان کے دلوں پر چوٹ لگتی تھی، یعنی انہیں کچھ محسوس ہوتا تھا. اور پھر وہ کہتے تھے اب ہم کریں تو کریں کیا. تو پھر اس نے واضح طور پہ ان کو کہہ ہی دیا جتا کے سناوا تین تے آکھاں کنو نون تو ہمیں آگے پتا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ اس نے جتا کر کہا کہ اس ٹیڑھی قوم سے نکل آؤ اور توبہ کے موقع کیا کرو؟ پھل لاؤ. میرے عزیز بھائیو بہنوں، عدم معرفت سے نکلیں، ہم اس پھل کو تلاش کریں کہ وہ پھل خدا نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے. آمین. یار نہ لڑو پیچھے. اور یہاں چوتھا حل جو آخری ہے اس کو میں سناؤں اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے. یہ تین سچویشن جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس میں خدا کے ساتھ جدائی ہے،
نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا خدا کے ساتھ جدائی، اس کے بعد ہماری حالت کیا تھی اور اس کے بعد اس کے نتائج کیا ہو گئے. آمین. اب سب کچھ ہو گیا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری آخری پوزیشن کیا ہے. ہم نکالے کہاں سے گئے؟ آگے عدن سے نکالے گئے. اب اس حوالے کو غور سے سننا ہے، یہ آخری کی ورڈ ہے، اسی میں سارا کچھ چھپا ہوا ہے. آمین. اب نکالیں گے ہم کلام مقدس میں سے ایک بڑا خوبصورت حوالہ، رومن چیپٹر 5 ورس 10. رومیوں کے نام خط 5 باب 10 آئے. کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ میل ہو گیا. اور میل ہونے کے بعد ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور بچیں گے. اب سمجھ آئی ہمیں کہ جو کچھ ہم کرتے رہے زندگی میں، نوجوانی میں بیٹے بیٹیاں کرتے رہے ہیں، ہمارے بزرگ کرتے رہے ہیں، اس میں سیدھا جمع میں نے لفظ استعمال کیا ہے ہم. اور جب ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس میں ہم سب جمع ہوتے ہیں، میرا بھی اس میں شامل ہے. ہمیں اس لیے ہمیں یہ سیدھا یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اور کلام مقدس میں وہ کہتے ہیں کہ جب بیٹا آ گیا ہے اس نے کیا کیا؟ ہمارا خدا کے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ میل کر دیا ہے. اب میل ملاپ جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. آج ڈس یونٹی کیوں ہے خادموں کے اندر؟ خادم کو بلانا پسند نہیں کرتا، کال نہیں کرتے، جو آیا میٹنگ کو تو نہیں، خاندان والوں کو بلائیں تو وہ ڈھیل بہانے نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت ساری ڈس یونٹی آئی ہے. یہ کہاں سے آئی ہے؟ کس نے پیش کی ہے؟ یہ آپ بتا سکتے ہیں؟ ڈس یونٹی کس نے لائی ہے؟ اس شرارتی نظام کی نہیں. یس، ہمیں اس سے نکلنا ہے، ہمیں ریپینٹ ہونا ہے، واپس آنا ہے. اور وہ کہتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ خدا یسوع مسیح کے توفیل جس کے وسیلے سے اب ہمارا خدا کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ میل ہو گیا ہے. اب اگر ہمارا میل اگر خدا کے ساتھ ہو گیا ہے، ہمارا اس کے ساتھ کمیونیکیشن ہو گیا ہے، تعلق ہو گیا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خدا کے ساتھ جڑنا ہے. کیسے؟ ایک ہی ذریعہ ہے، یسوع مسیح کے ساتھ. آمین. افسیوں 2 کی طرح لکھا ہے مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے. اب ہم نزدیک ہیں. اب 2 چیزیں ہم نے دیکھنی ہے. یسوع کا مطلب کیا ہے؟ سب جانتے ہیں. تو بیچ میں مسیح کا ذکر آیا. مسیح کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ کون ہے؟ بسا کیا ہوا کون ہے؟ کہاں سے آیا؟ نو جی، نجات زندہ تو ہم نے دیکھ لیا. یہ مسیح کون ہے؟ یسوع کو تو ہم جانتے ہیں. یہ مسیح کیوں ساتھ لگا دیا گیا؟ کس کو پتا ہے؟ کوئی ہاتھ بیان کرے گا؟ کوئی ہے کہنے میں؟ ہلو، آپ پیچھے سن رہے ہیں میری آواز؟ کتنے مسیح کو جانتے ہیں؟ آتے سارے اٹھن گے. تو یہ مسیح کون تھا؟ مشکل ہے. اچھا میں اس کو شارٹ بیان کرتا ہوں. بڑی چیزیں کہہ رہی میں نے بہت کچھ اسکپ کیا ہے کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے. میرے 1.5 گھنٹے کی اسٹڈی کے ٹائم تھوڑا ہے. مسیح پرانے عہد نامے کے اندر اگر آپ یشعیاہ کی کتاب دیکھیں نا 7 باب، وہاں لکھا ہے کہ تمہارے لیے ایک لڑکا مولد ہوگا اور اس کا نام کیا ہوگا؟ عجیب، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ. پرانے عہد نامے کے اندر 300 سے زیادہ مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں. کتنی؟ 300 سے زیادہ. اب پرانے عہد نامے کے اندر جتنے بھی لیڈر تھے، جتنے بھی یہودی تھے یا ربی تھے، وہ انتظار میں تھے کیونکہ ان کے پاس، جو میں نے آگے بتایا، پہلے آپ کو بتایا جب فصل بتا رہا تھا، ان کے پاس کوئی امید نہیں تھی نکلنے کے لیے، اس مشکل سے نکلنے کے لیے. انہیں کلام مقدس میں سے جب یہ حوالہ جات ملے، انہیں پتا چلا کہ ایک مسیح آئے گا. کیا آئے گا؟ مسیح آئے گا، جسے یہوشع مشیح بھی کہا جاتا ہے برانی میں. وہ آئے گا اور ہمیں اس سے چھٹکارا دے گا. وہ مسیح کے انتظار میں تھے اور آج بھی ہیں. آپ کو بتائیے
یہودی آج بھی مسیح کے انتظار میں ہے. وہ ایک 17 سال 18 سال کی بچی کو ابھی بھی کنوارا چھوڑتے ہیں اور وہ انتظار میں ہے کہ مسیح اس میں سے جنم لے. تو وہ مسیح کون تھا؟ وہ نائنتھ شدہ تھا، مخصوص تھا، اور اس کو مسیح کہا گیا. نائنتھ شدہ، خدا کی طرف سے مخصوص کیا ہوا برا، ازل سے ذبح کیا ہوا برا مسیح جو آج سے 2000 سال پہلے میرے اور آپ کے لیے آ گیا، مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور اب بہت جلد آنے والا ہے. وہ اب یسوع مسیح ہے، وہ مسیح آ چکا ہے. اب ہمارے لیے یہ دلیری ہے. آمین. ابھی آپ کو سمجھ آ گئی کہ مسیح کون ہے، کہ یسوع نجات بن کے آیا ہے. اب خدا کیسے آیا اس زمین پہ؟ ایک چھوٹا سا سوال آپ سے پوچھا، دعا کریں. خدا کیسے آیا؟ جی کوئی بھی بتائے مجھے. باقی آپ جواب بول دیں گے. جی 2 لفظ آپ نے بول دیے. خدا یسوع مسیح کے لیے. ہاں جی. اور کوئی؟ خدا کیسے آیا؟ جی کوئی اور؟ جی بچیوں میں سے تو نعرے بڑے اونچے ہی یہاں سے آ رہے تھے. ہاللویا. پادری صاحب نے جب لگوایا نا، سب سے زیادہ یہ شروع والے آواز آ رہی تھی بڑی اونچی اونچی ہاللویا. اور میں کہہ رہا تھا میں کہ بڑی پریکٹس کرائی ہے نا ہاللویا. ہیں تو جواب نہیں آتا. ٹھیک ہے. اور کوئی؟ خدا کیسے آیا؟ میں آپ کو بتاؤں. متی کے نیچے جب آپ دیکھتے ہیں نا اس کا 28واں باب، اس کی 19-20 میں لکھا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. سمجھیے بات، ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے. 3 چیزیں ذہن میں رکھیے گا کہ باپ، بیٹا اور روح القدس. پیدائش کی کتاب، خدا کی روح پانی کی سطح پہ کیا کرتی ہے؟ جنبش کرتی. کیا ہے؟ روح جنبش کرتی ہے. یہی یوحنا کے انجیل پہلے باب میں دیکھیں، لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا. شروع میں خدا کے ساتھ. یعنی یہاں بھی روح کا ذکر آتا ہے. اور یسوع مسیح نے کہا اب میں چاہتا ہوں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا. وہ کیا تھا؟ روح القدس. یعنی روح جو ہے شروع سے ہی ہمارے ساتھ کام کرتا ہے. اب یہ روح جو ہے اس نے بشری جامہ اپنایا ہے. بشری جامہ کہتے ہیں انسانی جسم اختیار کیا ہے. اب میں نے پوچھا تھا کہ خدا کیسے آیا، اس کو سمجھیے گا. بشری جامے میں وہ آیا، جسم اختیار کیا. اب وہ جسم کس کا تھا؟ مسیح کا. اور سے سمجھیے گا اس بات کو. یسوع مسیح کو تو آپ نے جان لیا، یسوع نجات بن کے آیا. اور مسیح جو تھا جس کی پیشن گوئیاں کی گئی تھی وہ خدا مسیح کے روپ میں آیا. کس کے؟ مسیح کے روپ میں وہ خود آیا. پھر وہ یسوع مسیح کامل ہوا، نجات بن کے بشری جامے میں مسیح کے روپ میں آیا ہے. اس لیے ہم اسے کہتے ہیں یسوع مسیح. اس کے لیے تالیاں بجا دیں. یسوع مسیح. اب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اب ہم اس کے فالوور ہیں. لہٰذا یہ 4 باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ خدا سے جدائی کبھی زندگی میں سوچیں نہ ہو. یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم دعا کرو تو کوٹھری میں جاؤ، دروازہ بند کر کے خدا کے ساتھ کمیونیکیشن رابطہ کرو. کس کس کے پاس موبائل ہے؟ بہت سارے ہوں گے. کس کس کے پاس ہیں؟ جی سب کے پاس ہے. یہ کمیونیکیشن رابطہ ہے انٹرنیٹ کے ساتھ، پوری دنیا کے ساتھ، ہے کہ نہیں؟ کتنا ٹائم اس پہ ہم لگاتے ہیں. یسوع مسیح، ہاں ویری گڈ، باجی نے صحیح کہا تھا. ویری گڈ. یسوع مسیح نے کہا کہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھری میں جا اور دروازہ بند کر دے. یہ دعا کا ایک پیٹرن ہے کمیونیکیشن کرنے کا، مسیح کے ساتھ جڑنے کا. یہ کس نے کہا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا ہے. متی 6 باب میں یسوع مسیح نے کہا کہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھری میں جا، دروازہ بند کر دے، باپ سے بات کر، خوشیدگی میں بات کر، تب تیرا آسمانی باپ تجھے جواب دے گا، برکت دے گا، بحال کرے گا، تمہارا رابطہ کلیئر ہوگا. اور متی 23-24 میں لکھا ہے اس وقت بہت سارے ربی جو تھے وہ کوٹھوں پر، متانوں پر اونچی اونچی دعائیں کرتے تھے، طول دیتے تھے دعاؤں کو.
तो खुदा यीशु मसीह ने कहा था ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो बहुत ऊंची दुआ करते हैं, अपने जामे बड़े करते हैं। हमें खुदा ने खूबसूरत घर दिया, सब तो नहीं है ना। आप आज कोशिश करें कि उस घर में जाएं, कल जाएं, परसों जाएं। ये घर खुदा ने आपको दिया है, या आप तन्हाई में आए, कुछ वक्त लाइटें ऑफ कर लें, एक लाइट जलाएं, दरवाजे को बंद कर दे, खुदा के साथ अपना कम्युनिकेशन रास्ता बहाल करें, दुआ में ठहरें, खुदा को कहें खुदा मैं तेरा बेटा हूँ, तेरी बेटी हूँ, खुदा तुम मुझसे कभी जुदा ना हो, क्योंकि तुझसे जुदा हो के मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकता। वो आपको बहाल करेगा, मुझे बहाल करेगा। फिर वो जो नताइज बाग़ अदन में थे वो हम नहीं देख पाएंगे, बल्कि हम खुदा की ग्लोरी को, खुदा के जलाल को जिधर से हम निकाले गए थे, अब यीशु मसीह के सिरे से रिपेंट होके दोबारा बाग़ अदन में जाएंगे, उसी यरूशलेम में जाएंगे जहाँ खुदावंद ने हमें वहां से निकाला था, वहां लाएंगे। और वो यरूशलेम जानते हैं कहाँ पे है? कोई ये बताया वो यरूशलेम कहाँ पे है? बागे अदन की मैंने बात की तो वहां से निकाला गया, तो यरूशलेम कहाँ पे था? किसी को पता है? इस्राएल को तो पता नहीं है जी। बागे अदन में ही यरूशलेम था, बागे अदन में हिस्सा था, वहां यरूशलेम था, और वही यरूशलेम था यीशु मसीह शहाना दाखिला, वही यरूशलेम था जहां यीशु मसीह की क्रूसिफिक्शन हुई, वही यरूशलेम है जहां अहद का संदूक नीचे रखा गया, और वही यरूशलेम है जहां से कलीसिया उठाई गई यीशु मसीह उसी यरूशलेम में आएंगे। ये यरूशलेम का बड़ा जिक्र है कलाम में, बड़ी इसकी खुशी है। और यीशु मसीह ने कहा कि जैसे आप तुम मुझे देखते हो जाते हुए, तो वैसा ही आते हुए देखोगे। हम देखना चाहते हैं खुदा को, और हम खड़े हो जाएं, दुआ करें। आज खुदा को कहें कि खुदा तू हमसे कलाम कर, खुदा तू आज हमसे बोल, ताकि खुदा हम तुझे देखना चाहते हैं। खुदा हम वो जुदाई नहीं चाहते जो इब्लीस ने हमारी जिंदगी के अंदर लगाई है, हमारे खानदानों के अंदर लगाई है। खुदा हम तुझसे जुदा हो चुके थे, हमारे पास कोई उम्मीद नहीं थी, हम अदमे मार्फत में हलाक हो रहे, हमारे पास कोई रोया नहीं था, हमारे पास कोई ख्याल नहीं था, सोच नहीं था, हम बेवजूद थे। लेकिन खुदा तूने अपना वजूद दे दिया, खुदा तूने बेटा दे दिया। और कलाम में लिखा है कि जिसके पास बेटा था उसके पास जिंदगी थी, जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं है। आए हम आज उस जिंदगी को मांगना शुरू करें, कुछ वक्त दुआ करें, इस हॉल के अंदर बाहर तक आवाज आए, खुदा को कहें कि खुदा जहां कहीं से हम आज गिरे हैं, अगर हम कहीं कमजोर हो चुके हैं, अगर हम उस बागे अदन की उस रनाई को भूल चुके हैं जहां से तू हमें लाया था, तो खुदा हमें फिर से रिपेंट कर दे, फिर से मैं वापस की आवाज आनी चाहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब दुआ को रोका है। यहाँ अपने होठों को खोलें। कलाम में लिखा है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, अगर आज हम उसके नाम से कहलाते हैं, अपने होठों को खोलिए, दुआ कीजिए, खुदा को कहिए कि खुदा तू आज हमसे बोला है, तूने आज हमारी काट छाट की है। खुदा जहाँ से हम कमजोर थे, तूने हमें आज जोर बख्शा अपने बेटे यीशु के वसीले से। वो आपकी दुआओं को सुनने के लिए तैयार है। जब हम उससे मांगते हैं तो वो देता है। उसने कहा मांग तो मैं कौनों को तेरे सुपुर्द कर दूंगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरी बेटियां तेरे सामने मौजूद हैं, खुदावंद तेरे बेटे तेरे हुजूर हैं, खुदा तेरे खादम तेरे सामने हैं। ऐ खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा को अपने रहम को, अपने फजल को जारी कर दे। और खुदा वो जो जुदाई है जो इब्लीस ने क्रिएट की है, यीशु के नाम में आज हम उसे छिड़कते हैं, दूर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। वो सारी जुदाई जाती रहे, वो सारी बेवफाई जाती रहे, वो मायूसी जाती रहे, वो अनमार्फत जाती रहे। और खुदा तेरे बेटे हमारे मददजी आका यीशु मसीह के बहाए हुए खून के वसीले से खुदा अब मेल हो गया, खुदा तो हमारे साथ जुड़ गया है बेटे के वसीले से। खुदा हम पर रहम कर, हमारी कमी कमजोरियों घाटों को दूर कर दे खुदा। और ये साल जो आप हमें दिया है खुदा उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ बाप हम तेरे सामने आते हैं, अपने बेटों को, बेटियों को, बच्चों को तेरे हुजूर लाते हैं। खुदा तू हमें ख्वाब ख्याल रोया में हमसे कलाम कर, ताकि खुदा हम तुझे जान सकें, हकीकी तौर पर पहचान सकें, और तुझ ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह पर ईमान रख सकें। ऐ बाप जितने भी सर तेरे सामने सर रखे हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से आज शाम खुदा इन बेटों को, बेटियों को, बच्चों को बरकत
برکت دے, روحانی طور پر, جسمانی طور پر برکت دے. اگر وہ بے روزگار ہے تو یسوع کے نام میں آج سے اس کا روزگار کھل جائے یسوع کے نام میں. اگر وہ بیمار ہے تو آج شام یسوع کے نام میں اس کلام کے وسیلے سے ساری بیماریاں جاتی ہیں. In the name of Jesus, یسوع کے نام میں, in the name of Jesus, یسوع کے نام میں ساری بیماریاں جاتی ہیں. اور آج شام یسوع مسیح کے نام سے ہم اپنے خاندانوں کو, گھرانوں کو یسوع جی تیرے لہو میں چھپاتے ہیں, تیرے لہو کی باڑ میں کور کرتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ اگر اس ہال کے اندر, اس کلیسیا کے اندر اگر کوئی بھی ایسا شخص جو مغرور اور اس کی قوت اس کی طاقت کے اندر اپنی تنگ چکرا ہوا, اور یسوع کے نام میں آزادی چاہتے ہیں, یسوع کے نام میں بحالی چاہتی ہے, اور یسوع کے نام میں چھٹکارا کہتے ہیں, یسوع کے نام میں اور محنت کرتے ہیں. خدا یہ ساری تاریکی کی قوتیں اپنی اس کی ساری چالیں یسوع کے نام میں دور ہوں, اور خدا تیرے نام سے تیرے لوگ ہیل ہو, روح یسوع کے نام سے جائے, یسوع کے نام میں بدن ہیل ہو یسوع مسیح کے نام سے, اور تیرے نام سے لوگ آج شفا پائیں. احباب یسوع مسیح کے نام سے آج شام خدا تیرے خادم, تیرے سننا, تیرے گواہ پاسٹر لیاقت کے لیے, ان کی مسز کے لیے, ان کے بچوں کے لیے اور اس ساری ٹیم کے لیے اس سے برکت مانگتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے.